بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولى الثقلين سيد الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: أعطينا ستة وفضلنا بالسبعين. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مل جل کے ایک اور بار آواز سے بلند گفتگو مسلسل فرش اعضاء، مجلس اعضاء، ذکر اعضاء کے سلسلے سے ہو رہی. آج جو بھی ہمارے پاس یہ عزاداری کی وراثت ہے، اس عزاداری کی وراثت کو ہم تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار ہے باد کربلا امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ. گفتگو اس وقت مجھے امام سجاد کے سلسلے سے کرنی ہے. تاریخ امام سجاد کے عنوان سے میں کچھ گفتگو پہلے اس علاقے میں کر چکا ہوں، اسی کا یہ دوسرا حصہ سمجھیے. آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بس ایک جملہ سمجھ لیجیے، امام سجاد کی عظمت تک پہنچنے کے لیے بہت توجہ سے سنیے گا، اسی پر پوری مجلس کی بنا ہے. تو دین نہ بستا اگر سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بستے. حسین نے دین کو بچایا ہے، امام سجاد نے حسین کو بچایا ہے. آج گھر گھر، جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر جو یہ فرش اعضاء بچھا ہے، امام سجاد علیہ السلام کی محنتوں کا ثمرہ ہے. امام سجاد علیہ السلام کو ہم کتنے حوالوں سے جانتے ہیں اور ہم نے کتنے حوالوں سے امام سجاد کو سنا ہے. ان کی دعاؤں کے حوالے سے، ان کے اشکوں کے حوالے سے، ان کے گریے کے حوالے سے. آج آپ کی سماعتوں کے حوالے میں امام سجاد کی شجاعت کرنے جا رہا ہوں. امام سجاد کی بہادری، امام سجاد کا کارنامہ، امام سجاد کی شجاعت بڑی توجہ درکار ہے. امام حسین کی فتح کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، امام سجاد کی جیت کے میدان کو شام کہتے ہیں. جیت کا سایہ کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میدان سمجھنا ضروری ہے کہ شام کیا چیز ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑی سی شام کی تاریخ سنا دیتا ہوں تاکہ جب دل کرے امام سجاد کی عظمتوں کو سلام کرنے کا
تو پھر نہ لہجوں میں تھکن ہو، نہ آوازوں میں تھکن ہو، نہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں تھکن ہو۔ شام کی چھوٹی سی تاریخ آپ سمجھیے، شام یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار کی طرف سے کھلونے بٹتے تھے، رات کے سناٹے میں ان کھلونوں کو چھین لیا جاتا تھا۔ اگلے دن پھر درباری لوگ ہی آ کے پوچھتے تھے کہ تم سے کھلونے کون چھین کے لے گیا؟ بچے کہتے تھے ہمیں نہیں پتا۔ وہ بتاتے تھے کہ تم سے جو کھلونے چھین کے لے گیا اس کا نام علی ہے۔ اب یہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے کہ کبھی جوان بھی ہوں گے؟ جوان بھی ہوں گے۔ عزیزو، یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے، علی کی دشمنی جوان ہو جاتی تھی۔ عورتوں کی آغوش سے بچوں کو چھین لیا جاتا تھا، رات کے سناٹے میں دخت الباب ہوتا تھا، خواتین نکلتی تھیں، ان کی گود سے بچوں کو چھین لیا جاتا تھا۔ اگلے دن وہی چھیننے والے درباری لوگ آ کے پوچھتے تھے کون لے گیا چھین کے تمہارے ہاتھوں سے بچوں کو؟ کہ کوئی آیا تھا چھین کے لے گیا۔ کہ پتہ ہے کون لے گیا؟ تمہاری آغوش کے پالوں کو چھیننے والا اور کوئی نہیں، علی تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جن ماؤں کو یہ پتہ چلا ہو کہ ان کے آغوش کے پالوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے، ان کے دل میں علی کی محبت رہے گی کہ علی کی نفرت ہو جائے گی؟ علی کی نفرت ہی ہوگی نا۔ اور ایک جملہ تو اکثر آپ ذاکرین سے سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ جب مولا حسین نے کربلا میں پوچھا کہ مجھے کس خطا کے سبب مار رہے ہو، تو جواب کیا ملا؟ بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ یہ علی سے دشمنی کا عالم تھا شام میں۔ شام کے چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں پہ تصویر بناتے تھے، تصویروں کے بیچ میں علی لکھتے تھے، پھر اس کو مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایسے ہی ماریں گے۔ یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا۔ جب شہادت ہوئی ہے مولا کی اور پوچھا ہے پوچھنے والوں نے کہ کہاں ضربت لگی علی کے سر پر؟ مسجد میں۔ کہ مسجد میں علی کرنے کیا گئے تھے؟ کہ نماز پڑھنے گئے تھے۔ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا۔ محسوس کر سکتے ہیں آپ؟ یہ شام کا میں نے آپ کو تھوڑا سا تاریخچہ سنایا ہے۔ علیہ السلام، تھوڑا سا تاریخچہ یہ شام کا میں نے آپ کو سنایا۔ مقابلہ کس سے ہے؟ یزید سے۔ یزید کے بارے میں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید کا پہلا ارادہ حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا۔ مطلب آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے زنا حلال ہو جائے۔ یزید کا پلان تھا۔ دوسرا ارادہ یزید کا اپنے آپ کو تاریخ میں رسول کا خلیفہ لکھوانا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا 700 کرسی نشین بیٹھے تھے دربار میں، یہ 700 کرسی نشین آس پڑوس کے بلائے گئے لوگ نہیں تھے، الگ الگ ممالک کے سفیر تھے، راوی تھے، رپورٹرز تھے، پترکار تھے، جو یہ لکھنے کے لیے آئے تھے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا۔ یہ یزید کا دوسرا ارادہ تھا۔ اب شام کی تاریخ میں آپ کو سنا چکا ہوں، یزید کا ارادہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ایک اور تاریخ میں آپ کو سناتا ہوں، چھوٹی سی تاریخ، یاد رکھیے گا تو بعد میں کام آئے گی۔ شام فتح ہوا ہے سن 14 ہجری میں۔ کتنی ہجری میں؟ 14 ہجری، گریے گا۔ پہلا گورنر بنا ہے یزید۔ کون یزید؟ بیٹا نہیں، بھائی۔ امیر شام کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید تھا۔ یہ اکیلا ایسا امیر ہے جو 2 یزیدوں کے بیچ میں گھرا ہوا تھا۔ بھائی بھی یزید تھا، بیٹا بھی یزید تھا۔ 4 سال رہا گورنر، طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا، مر گیا۔ 4 سال کے بعد امیر شام ابو سفیان کا بیٹا گورنر ہوا۔ وہ رہا سن 60 ہجری تک۔ کب فتح ہوا شام؟ 14 ہجری۔ 60 ہجری تک گورنر رہا۔ یہ واقعہ ہے 61 ہجری کا۔ امام سجاد نے جو خطبہ دیا ہے شام کی
جامع مسجد میں دمشق کی، یہ جامع مسجد دمشق کا خطبہ ہے امام سجاد کا، جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ امام سجاد نے خطبہ دیا ہے، یہ جامع مسجد کا خطبہ ہے۔ دربار میں جناب زینب نے خطبہ دیا، دربار میں امام سجاد نے خطبہ نہیں دیا، امام سجاد نے دیا ہے جامع مسجد میں دمشق کے خطبہ۔ 14 سے 60 ہجری کتنے سال ہو گئے؟ 46 سال سے شام میں بنی امیہ کی حکومت ہے۔ توجہ، کتنے سال سے؟ 46 سال سے۔ یہ اہل بیت کی دشمنی جو شام کے لوگوں کے رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، یہ بنی امیہ کی 46 سالہ سازشوں کا نتیجہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے آپ کو تاریخ سنا دی شام کی فتح کی، تاریخ سنا دی یزید کے ارادے کی، تاریخ سنا دی شام کے میدان کی کہ شام میں عالم کیا ہے۔ اب اگر امام سجاد کی شجاعت سمجھ میں آ جائے تو پوری طاقت سے میری خطابت کو داد نہیں دینا ہے، امام سجاد کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ جس کے دل میں جتنی عظمت امام سجاد کی ہے اس کی آواز سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کے بلند لہجے سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بیٹھا ہوا ہی سمجھیں، جگہ ملے تو بیٹھ بھی جائیں، اگر کسی کے پاس جگہ ہو تو بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ مجلس سے تماشا دیکھنے کی جگہ تو ہے نہیں ہے۔ مل جل کے بیٹھ جائیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا مل کے بیٹھ جائیں۔ جس کے آگے تھوڑی سی بھی جگہ ہو پیچھے سے مل کے بیٹھ جائے۔ یہ کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ جائیں گے، یہ کھڑے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں باہر کھڑے ہونے والے لوگ کہ شہزادی سلام اللہ علیہا سے جو آپ کا وعدہ ہے وہ باہر کھڑے ہونے کا نہیں ہے، فرش اعظم پہ بیٹھنے کا ہے۔ فرش اعظم پہ بیٹھنا یہ آپ نے شہزادی سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جگہ ملا کرے بیٹھا کریں، یہ چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، یہاں رسول آ کے بیٹھتے ہیں، مولا کائنات آ کے بیٹھتے ہیں، شہزادی فاطمہ آ کے بیٹھتی ہیں، مولا حسن و مولا حسین آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب بھی آیا کریں خیال رکھا کریں باوضو ہو کے فرش اعظم پہ بیٹھا کریں، اس لیے کہ یہاں وہ پاک لوگ آ کے بیٹھتے ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان آیہ تطہیر نے کیا ہوا ہے۔ ایسے پاکیزہ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ وضو کر کے آیا کریں گھر سے، تب آ کے فرش اعظم پہ بیٹھا کریں۔ شام کے میں نے آپ کو تاریخ بتا دی، یزید نے اعلان کیا اور لوگوں کو جمع کیا دمشق کی جامع مسجد میں، کس لیے؟ اپنی جیت کا اعلان سنانے کے لیے، اور ساتھ میں بلایا امام سجاد کو۔ ایک کونے میں امام سجاد کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ کیوں بلایا امام سجاد کو؟ اپنی جیت دکھانے کے لیے، اپنی فتح دکھانے کے لیے، اپنی کامرانی دکھانے کے لیے، اپنی بلندی دکھانے کے لیے امام سجاد کو جامع مسجد میں بلایا ہے یزید نے۔ یزید اپنے زرخرید خطیب سے کہتا ہے کہ منبر پہ جاؤ اور جا کے بنی امیہ کی تعریف کرو، بنی ہاشم کی برائی شروع کرو۔ یزید کا زرخرید خطیب، درباری خطیب، خریدا ہوا خطیب، بکا ہوا خطیب منبر پہ آیا، بنی امیہ کی اس نے تعریف کرنا شروع کی، بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کی، اور جیسے ہی وہ اس جملے پہ آیا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا، راوی، رپورٹرز، پترکار سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا۔ اگر یہاں فرش اعظم پہ بیٹھ کے جامع مسجد کا منظر نظر میں گھوم جائے تو پوری طاقت سے امام سجاد کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ خطیب ابھی پہنچا اس جملے پر کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، راوی، رپورٹرز، پترکار سب نے قلم اٹھائے لکھنے کے لیے کہ اچانک سب نے دیکھا منظر بدلا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، چیخ کے بولا او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا، او جھوٹے چپ ہو جا منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں تھا کہ امام سجاد نے کیا کہا، کمال یہ تھا کہ سارے مسجد کی نگاہوں نے دیکھا وہ چپ بھی ہو گیا، منبر سے اتر بھی گیا۔
آپ نے شاید ابھی توجہ نہیں فرمائی، امام سجاد نے اپنے بابا کی سنت کو دہرا دیا تھا۔ جس کی نظر تاریخ پہ پہنچ جائے جلدی سے بتا دے، امام سجاد نے اپنے بابا حسین کی سنت کو دہرا دیا تھا۔ امام سجاد کے بابا حسین نے بھی کبھی کسی منبر پر بیٹھنے والے سے یہی کہا تھا، اتر میرے باپ کے منبر سے۔ کیا سنتے ہیں ہم؟ کیا فرمایا امام حسین نے؟ جملہ ادھورا ہے، یہ جملہ مکمل معلوم ہے کیا ہے؟ میرے باپ کے منبر سے اتر، اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ، تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ ذہن دل دماغ کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں نا تو سرج کی بلندی سے ٹکرانے والے ہیں۔ اگر جملہ پہنچ جائے، کیا فرمایا امام سجاد نے؟ تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ۔ پھر سن لیجئے، تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ، یعنی امام حسین نے منبر پر بیٹھنے والے کو دو ذمہ داریاں دی کہ جا کے پہلے اپنا باپ ڈھونڈ، پھر باپ کا منبر ڈھونڈ۔ مل کے سلامت رہیے۔ امام سجاد جیسے ہی بولے، جامع مسجد دمشق میں ذہن ہے نا آپ لوگوں کا، کیا منظر میں نے بتایا ہے؟ راوی، رپورٹرز، پترکار سب کے قلم اٹھے تھے لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا۔ جیسے امام سجاد بولے، اچانک رپورٹرز، راوی، پترکار ایک دوسرے کو کونی مار کے بولے، ابھی کچھ مت لکھنا، منظر بدل رہا ہے، ابھی کچھ مت لکھنا، منظر بدل رہا ہے۔ جو بیمار لگ رہا تھا مختار لگ رہا ہے، یزید بیمار لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا، اور سرور کی لال دین کے سردار آپ نے بیمار رہنے والے کو امام سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کے فرمایا، یزید اجازت ہے مجھے اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں، اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یزید نے اجازت دے دی ہوگی؟ اپنی موت خود کون بلاتا ہے بھائی؟ یزید نے منع کر دیا۔ 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، 150 لوگ، 200 لوگ تک کی تعداد لکھی ہے۔ 200 لوگوں نے مل کے کہا، یزید جانے دے، تیرا کیا بگاڑے گا، بیمار ہی تو ہے، تعریف ہے ہی وہ جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے۔ یزید نے فوراً جواب دیا، کم وقتوں اسے جانتے نہیں ہو، بیمار ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ پوری طریقے سے ساتھ ہے نا؟ اب منظر سنیے گا توجہ سے سن۔ اپنے گھر میں کسی کو بلا کے اپنے جال میں پھنسانا اور ہے، دشمن کے محل میں گھس کر، دربار میں گھس کر، دشمن کی مان میں گھس کر اس کو اسی کے جال میں پھنسانا، یہ امام سجاد کا کارنامہ تھا، کمان تھا۔ اگر یزید کا جال سمجھ میں آ جائے اور جال میں خود پھنسنا سمجھ میں آ جائے تو پوری طاقت سے امام سجاد کی ذہانت کو سلام کرنا ہے، فراست کو سلام کرنا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، جانے دینا، تیرا کیا بگاڑے گا؟ یزید نے پلٹ کے جواب دیا، اگر یہ منبر تک پہنچ گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے۔ نہ جال اور جال میں پھنسنا سمجھ میں آئے، آخری پر تک توجہ، اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے۔
درباریوں نے کہا, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ ہے کون جس سے تو اتنا ڈرا ہوا ہے, اتنا خوف زدہ ہے؟ یہ ہے کون جو تیرے ہی سامنے تجھے ذلیل کرے گا؟ کیسے جانتے نہیں ہو؟ اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. نہیں توجہ فرمائی, جال سمجھ میں نہیں آیا, جال میں پھنسنا سمجھ میں نہیں آیا. جیسے یزید نے کہا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کون محمد؟ وہی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, وہی جس پہ وحی آئی ہے, وہی جس پہ جبرائیل آیا. کہا وہی محمد. ایک مرتبہ مسجد کے سب لوگوں نے اٹھ کے کہا یزید اب تو اسے جانے دے, ہم نے دیکھا نہیں محمد چلتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے. واہ واہ, عابد کھڑے ہوئے حیدر کرار کی طرح, حاکم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح. خوف اور بیڑیوں میں بھی قاضی ہے مطمئن, حاکم لرز رہا ہے گرفتار کی طرح. سلامت رہے, سلامت. مرتا کیا نہ کرتا. یزید نے اجازت دی. اردو ادب سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو جملہ رائگاں نہ ہو جائے. امام سجاد چل رہے ہیں, سارے مسجد کے لوگ امام سجاد کے پیروں کی طرف نظر کر کے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بول رہے ہیں دیکھو محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے, محمد ایسے ہی بڑھتے ہوں گے. یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سجاد اسیر ہیں, لگ یہ رہا تھا کہ سارے شامیوں کی نگاہیں سجاد کی زنجیروں کی اسیر بن گئی ہو. امام سجاد پہنچے اس لکڑی کے ڈھیر پر جسے تھوڑی دیر پہلے ابھی منبر بنا کے شامی خطیب بول رہا تھا. کہاں سے شروع کریں امام سجاد, کس جگہ سے شروع کریں امام سجاد؟ یہ بتائیں کہ میں علی کا پوتا ہوں. علی کی دشمنی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاتھ میں جو 2-4 پتھر بچے ہیں وہ بھی امام سجاد کی طرف آئے ہیں. یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, یہیں سے حسین کے قتل کا فتویٰ جاری ہوا ہے. امام سجاد نے بڑی نزاکت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. منظر ذہن میں ہے نا, ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا اللہ کے لیے. بڑے عظیم انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں, اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. منظر نظر میں گھومتا رہے تو بس بتاتے رہیے گا. امام سجاد علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. علم ہمیں دیا ہے, علم ہمیں دیا ہے, سخاوت ہمیں دی ہے, سماحت ہمیں دی ہے, یعنی بیان کا طریقہ, سماحت کہتے ہیں بیان کی نزاکت کو, بیان کے طریقے کو. فصاحت ہمیں دی ہے, شجاعت ہمیں دی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈال دیا ہے. کیا فرمایا سجاد نے؟ علم ہمارے پاس, علم ہمارے پاس, سخاوت ہمارے پاس, فصاحت ہمارے پاس, سماحت ہمارے پاس, شجاعت ہمارے پاس, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت. راوی, رپورٹر, پترکار ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پوچھ رہے ہیں صحیح بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہے. دوسرا ہاتھ دبا کے کہتا بے وقوف, اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑے دیتا. اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے دیتا. یزید چپ ہو کے سن رہا ہے, یہ بول رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے. سلامت دشمن کی چال باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ, یزید کو بیمار. سلامت رہیے. امام سجاد نے دیکھا لوگوں نے سننا شروع کیا. امام سجاد نے فوراً اپنا انداز بدلا. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. وَفَضَّلْنَا بِالسَّبْعِ, 7 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے. اب عزیزو میں بھی اپنا لہجہ بدل رہا ہوں.
امام سجاد کا اب جو شروع ہو رہا ہے یہ خطبہ نہیں ہے، حملہ ہے۔ امام سجاد کس کے پوتے ہیں؟ مولا کائنات کے۔ مولا کائنات کی بہت سی صفات ظاہر ہوئی ہیں، سب سے اہم صفت جو ظاہر ہوئی ہے صفت شجاعت ہے۔ صفت شجاعت میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے حملے کا۔ مولا کائنات کے حملے کی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ تلوار جب چلتی تھی دیکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، تب پتہ چلتا تھا کہ سرک چکا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو دیکھنے والوں کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ امام سجاد مولا کائنات ہی کے پوتے ہیں، حملہ ایسا کیا ہے کہ تھوڑی دیر تک تو یزید کو بھی نہیں پتا چلا کہاں سے حملہ کر دیا، کہاں سے کر دیا ہے حملہ، کہاں سے مارا ہے۔ یزید کو تو نہیں پتا چلا، اگر آپ میں سے ہر شخص کو پتا چل جائے پوری طاقت سے امام سجاد کے کارنامے کو سلام پیش کرنا ہے۔ وَفَضَّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ درباری چونکے، مسجد میں بیٹھے لوگ حیران، پریشان، ششدر، متعجب، مضطرب، بے چین، بے قرار۔ یہ تو باغی تھا، باغی کا بیٹا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ نبی انہی میں سے ہے۔ امام سجاد نے کہا اور سنو اور چونکو، مِنَّ الصدیق و مِنَّ الطیار، صدیق بھی ہم ہی میں سے ہے۔ صدیق اکبر سب سے پہلا مولا کائنات کا لقب ہے، بعد میں اللہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ منت تیار، جعفر تیار بھی ہم میں سے ہے۔ توجہ دیجئے گا عزیزو۔ وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے۔ وَمِنَّا اسد رسول اللہ حمزہ سید الشہداء، رسول کا شیر، شہیدوں کا سردار حمزہ بھی ہم میں سے ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ حملہ محسوس نہیں فرمایا امام سجاد کا؟ جیسے امام سجاد جس کی تاریخ پہ نظر ہے اتنی جلدی مجھے بتا دے گا۔ جیسے امام سجاد نے فرمایا حمزہ ہم میں سے ہے، لوگ چونکے، کون حمزہ؟ نام تو سنا سنا ہے، کہیں یہ حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ تاریخ پہ نظر پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا، کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں جو رسول کے چچا تھے؟ کہاں یار یہ وہی حمزہ لگ رہے ہیں جو رسول کے چچا تھے۔ کہ یہ وہی حمزہ تو نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ نہیں پہنچا بھی حملہ، جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ کہاں یہ وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ امام سجاد کا حملہ پہنچے نا، پوری طاقت سے امام سجاد کی ذہانت و شجاعت کو سلام پیش کرنا ہے۔ کہاں یہ وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا؟ کس نے چبایا تھا؟ ہندا نے۔ ہندا کون؟ یزید کی دادی۔ وفاداری کرے گا وہی سرور کی عزاداری کرے گا۔ اور جس کا رشتہ دار ہے ابن ملزم، جس کا رشتہ دار ہے ابن ملزم، وہی مسجد میں بمباری کرے گا۔ ایک نعرہ حیدری۔ یزید کی دادی، اس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کا خلیفہ ہے۔ اوفو، ہاتھ کے پتھر چھوٹ گئے، لوگ متوجہ ہوئے امام سجاد کی طرف۔ اب کھل کے بتائیے آپ ہیں کون، کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ انا بنو مکہ و منا، انا بنو زمزم والصفا، انا بنو من حمل الرکن باطراف الرلا، انا بنو من حمل علی البراق فی الہوا، انا بنو من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، انا بنو من اوحى الجلیل ما اوحى،
अना इब्नु मा मुहम्मद मुस्तफ़ा। सुनो, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं समसम का बेटा हूँ, मैं सफा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने चादर में हजर अस्वद को रख के अपनी जगह पे लगाया है। मैं उसका बेटा हूँ जो बुराक पे बैठ के मेराज के पार तक पहुंचा है। यजीद को मुकाबले में ला रहे हो हुसैन के। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, कहाँ कुफ्र की पस्तियों का बेटा, कहाँ मेराज की बुलंदियों का बेटा। मेराज की बुलंदी पे गए और रसूल वापस आए हैं मेराज की बुलंदी से। तो पूछने वालों ने पूछा है, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने आपसे किस लहजे में बात की? क्या सवाल किया? किस लहजे में बात की? किस आवाज में बात की? किस जबान में बात की? उसूल काफी में जो हदीस लिखी है बिल्कुल वही सुना रहा हूं। अपनी खिताबत की आमेजिश नहीं इसमें है, कोई नुक्ता नहीं है, कोई जुमला नहीं है, जो लिखा है वही सुना रहा हूँ इस मशवरे के साथ कि जिसके दिल में अहले बैत की विलायत की खुल्की का एहसास हो, उसकी आवाज़ से पता चलना चाहिए कि विलायत का असर कहाँ तक हो रहा है। जैसे पूछा ना किस लहजे में बात की, हुजूर ने फरमाया पर्दे के करीब पहुँचा, अंदर से आवाज़ आई। मैंने पूछा, परवरदिगार क्या अली भी यही है? जिसके दिल को विलायत अली के खुल्के का एहसास हो बताएगा, क्या अली भी यही है? अंदर से आवाज़ आई, हाँ अली भी यही है। परवरदिगार तू बोल रहा है कि अली बोल रहे हैं? कहीं बोल तो मैं ही रहा हूँ, फिर अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अब जवाब सुनिएगा। जैसे पूछा ना कि अली के लहजे में क्यों बोल रहा है, अंदर से खुदा की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, पहले मैंने अपने दिल को देखा तो मुझे लगा मेरे दिल में सबसे ज्यादा तेरी मोहब्बत है। फिर मैंने तेरे दिल को देखा तो मुझे लगा तेरे दिल में सबसे ज्यादा अली की मोहब्बत है। हैदरी अल्लाह ने बात की है नबी से अली के लहजे में। मेराज से वापसी के बाद नबी ने यही बताया। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। एक सलवार पढ़ लें। तवज्जो दीजिएगा आशीष। इमाम सज्जाद ने फिर अपना लहजा बदला। यहाँ से इमाम सज्जाद ने अपने दादा अली के फ़ज़ाइल सुनाए हैं। जाग रहे हैं? अपने मजमे में अली के फ़ज़ाइल सुनाना और सुना के दाद लेना यह आसान है। दुश्मनों के मजमे में दादा के फ़ज़ाइल सुनाना, सिर्फ सुनाना ही नहीं, सुना के मनवा भी लेना, ये इमाम सज्जाद का कमाल और कारनामा था। इमाम सज्जाद ने फरमाया, अनबनो मन ज़रबा बैना यदाय रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसने रसूल के सामने 2 तलवारों से जंग की है। 28 सफ़र है ना, हुजूर की वफ़ात का दिन, हुजूर को याद कर रही है सारी दुनिया। हुजूर के चाहने वाले, हुजूर के मत वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से इश्क करने वाले हमसे कहते हैं, कहाँ का वाक़या बयान कर रहे हैं इमाम सज्जाद? 2 तलवारों से जंग की। 2 तलवारों से कहाँ जंग की? मैदान उहद में। एक तलवार टूट गई, एक तलवार आसमान से आई। 2 तलवारों से जंग की अली ने। मैदान उहद जहन में है? घुमा हल्का सा मंजर नजर आया मैदान उहद का। कैसा मंजर था? एक दर्रे पे रसूल ने 50 लोगों को खड़ा कर दिया कि यहाँ से हिलना नहीं है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है, हिलना नहीं है, जीते चाहे हारे हिलना नहीं है यहाँ से। माले गनीमत लुटे तब भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए,
تمہارا حصہ تمہیں ملے گا، ہلنا نہیں ہے یہاں سے۔ جنگ جیت رہا ہے لشکر اسلام، انہیں فکر ہوئی مال غنیمت کی، درے سے وہ ہٹ گئے۔ کافر جو بھاگے تھے اسی درے سے واپس آ گئے۔ 700 مسلمان، 3000 کافر، چاروں طرف سے تلواریں پڑنا شروع ہوئی۔ لشکر اسلام کا پاؤں اکھڑا، بہت سے لوگوں نے پہاڑیوں پہ دوڑ دوڑ کے اپنی جانیں بچائی، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ نبی ایسے لہو لہان، جبین سے لے کے پیروں کے انگوٹھے تک لہو لہان نبی میدان میں قدم جمائے کھڑے ہیں، ایسے جیسے اللہ کا عرش نبی نے اپنے کاندھوں پر ہی روکا ہوا ہے، اگر ہلے تو عرش خدا گر پڑے گا۔ سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے، نبی نہیں بھاگے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے۔ آج کے بعد میرے جوانوں، اگر تم سے کوئی کہے نا کہ تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں، نبی تو دکھائی ہی نہیں دیتے، تو پلٹ کے ان سے کہیے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا۔ اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دیں گے نا۔ مولا فرماتے ہیں انا بنو من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ علی کی شجاعت سنی ہوگی خطیبوں سے، ذاکروں سے، امام سجاد کی زبانی سنی علی کی شجاعت۔ آخری فرد تک توجہ، شجاعت بڑے معنی خیز انداز میں امام سجاد نے بیان فرمائی ہے۔ خراتیم جانتے کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کے سونڈ کو۔ ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے، جب بگڑ رہا ہو ہاتھی تو اس کا سونڈ پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا ہاتھی کا سونڈ اگر ہاتھی بگڑا ہوا ہو اس وقت۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے بڑے بڑے ہاتھی نما لوگوں کو، مستی میں جھومنے والے ہاتھیوں کی سونڈوں کو پکڑ پکڑ کے رگڑا ہے۔ جملہ سنیے گا عزیز اللہ کے لیے، بات پہنچے تو پوری طاقت سے بتائیے گا۔ ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ میرا دادا علی کافروں کی ناکوں کو رگڑتا تھا اور اس وقت تک رگڑتا رہتا تھا جب تک کہ ان کے حلقی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ آنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ امام سجاد فرماتے ہیں، یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی۔ پوتے کی زبانی دادا کے فضائل سنیے، چھڑی لگا رہے ہیں دادا کے فضائل کی۔ سمہن سخیون بہیون زکیون بہلولن مدنیون مکیون قرشیون ہاشمیون بدریون احدیون خیبریون۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز تھا، انوار کا درخت تھا، ملائکہ کا قائد تھا، بیت المعمور تھا، ولی الاولیاء تھا، انجیل کا ایلیا تھا، زبور کا نغمہ تھا، غفور کا پردہ تھا، صاحب لوا تھا، امام محشر تھا، قسیم نار و جنت تھا، چراغ ظلمت تھا، مفسر قرآن تھا، تاج ایمان تھا، ابن عمران تھا، قطب الاقطاب تھا، حبیب الاحباب تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، سینہ صدر اللہ، پہلو جنب اللہ۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی کشتی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ہر جگہ نبی کی مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مردے کے سراہنے آتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر کا نور ہے، محشر کا سایہ ہے، کوثر کا ساقی ہے۔ میں اسی کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ مسجد میں
میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے پار گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. مسجد میں بیٹھے لوگوں نے پوچھا بتائیے وہ کون تھا, آپ کون ہے؟ اور سنو, میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. اب منظر پہنچ جائے نا تو امام سجاد کی شجاعت کو سلام پیش کرنا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حیرت میں پوچھا اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا اور آگے چلا بھی گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا وہ کون تھا, آپ کھل کے بتائیے وہ کون تھا, آپ کون ہے؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. مسجد کے لوگ پوچھنے لگے کھل کے بتائیے وہ کون تھا جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. امام سجاد نے فرمایا بے چین کیوں ہو, بے قرار کیوں ہو, مضطرب کیوں ہو, پریشان کیوں ہو, حیران کیوں ہو؟ ابھی بتاؤں گا وہ کون تھا, میں کون ہوں. پہلے جو یزید تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ مل کے چودہ 1400 سال پہلے آئے تھے علی کعبے میں. 1400 سال پہلے 4 سال علی کے نکال دیجئے ظاہری حکومت کے. نہ حکومت ہماری, نہ حاکم ہمارا, نہ سلطنت ہماری, نہ سلطان ہمارا. بکے ہوئے قلم آپ کے, بکے ہوئے روایتیں آپ کی, بکے ہوئی تاریخ آپ کی, بکی ہوئی کتابیں آپ کی, درباری مفتی آپ کے. ہمت ہے تو 1400 سال میں کرا لیتے کسی کو کعبے میں پیدا. سننا ہے نا, جب سے آیا ہوں یہی کہہ رہے ہو, جملہ سنا دیجئے تو سن لیجئے جملہ. بھائی علی کی ماں اگر دروازے سے آتی تو بنی امیہ کے نہ جانے کتنے بچے کعبے میں پیدا ہو جاتے, مگر دروازے سے نہیں. علی کی ماں دیوار توڑ کے آئی, دیوار توڑ کے آئی. دیوار ٹوٹ گئی تھی جب علی آئے تھے. دنیا ہم سے کہتی ہے ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا. آج کے بعد کوئی اگر آپ سے کہے نا ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا تو پلٹ کے کہیے گا دماغ میں لانے کی کوشش بھی نہ کرنا. علی کعبے میں آیا تھا, دیوار پھٹ گئی تھی. دماغ میں آئے گا, دماغ پھٹ جائے گا. حیدر جبریل کا ٹیچر داماد پیغمبر سب مل کر بولو, ذرا زور سے بولو. انا ابن علی المرتضی. اتنے سارے فضائل سنانے کے بعد صفیون, زکیون, بہلولون, ابتہیون, مکیون, مدنیون, قرشیون, ہاشمیون, ذاکا جدی علی بن ابی طالب. وہ کوئی اور نہیں میرا دادا ابو طالب کا بیٹا علی تھا. لوگ چیخ مارنے لگے, رونے لگے, گریہ کرنے لگے. ایسا گریہ کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. کانپ رہے تھے لوگ یہ سوچ کر کہ اتنے عظیم لوگ ہیں, یہ ان پہ پتھر برسائے ہم نے. توجہ دیجیے گا عزیزو, امام سجاد نے یزید کے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکی. اور سنو اور چونکو, انا ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یہ امام سجاد نے جملہ اپنے چچا امام حسن سے لیا تھا. نہیں دکھائی دیا منظر تاریخ کا. یہی شام کے دربار میں کچھ سالوں پہلے امام حسن آئے تھے. جب تخت پہ کون تھا؟ یزید کا باپ. یزید کا, اس کا تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا.
ظاہر سی بات ہے یزید جیسی لعنت کو مسلمانوں کے گلے ڈال کے چلا گیا، وہ کوئی یزید کا باپ ہی رہا ہوگا۔ امام حسن آئے، چلنے لگے، اس نے پوچھ لیا حسن کچھ دوں گا تو رکھ لو گے؟ حسن نے مسکرا کے اسے دیکھا کہ تیرے پاس تیرا اپنا ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال میں مسلمانوں کے امام کو دے گا، تیرے پاس کیا ہے بھائی جو پوچھ رہا ہے؟ کچھ دوں گا تو رکھ لو گے؟ بیت المال کا خزانہ اکٹھا ہونے لگا حسن کے سامنے۔ حسن ایسے مسکرانے لگے جیسے اس کی بے وقوفی پہ ہنس رہے ہوں۔ خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حسن حیرت میں نہ پڑو، میری دولت ختم نہیں ہوگی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ تجربے کار لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، جب کوئی ماں کے نام سے دولت کا اعلان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ممبر ہے، بیان تو نہیں کر سکتے بہرحال کھل کے۔ خزانہ سارا اکٹھا ہو گیا، امام حسن چلنے لگے۔ امام حسن نے پاؤں بڑھائے، اسی کے کسی درباری نے بڑھ کے حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ حسن نے سارا مال اسے دے دیا۔ توجہ عزیزوں، سارا مال اسے دے دیا۔ اس نے غصے کے عالم میں، غیظ کے عالم میں، غضب کے عالم میں، حیرت کے عالم میں امام حسن کو دیکھ کے کہا حسن یہ کیا کیا؟ سارا خزانہ غلام کو دے دیا۔ حسن نے مسکرا کے پوچھا اب بول، کیا بول رہا تھا؟ تیری دولت ختم نہیں ہوگی تو ہندا کا بیٹا ہے، میری سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ 3 بجے بیٹھا ہوں، 3:50 ہو چکے ہیں۔ کتنی دیر ہو گئی؟ نہیں پڑھوں گا تو اور میں، مگر ایک تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 50 منٹ۔ یہ تجربے کار افراد جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ کبھی پڑھ کے دیکھیں امام سجاد کا خطبہ۔ اگر یہیں بیٹھے ہیں نا، پورے دعوے کے ساتھ دل کرے گا کہ دل نکال کے امام سجاد کی شجاعت کے سامنے پیش کر دیں، جو کارنامہ کیا امام سجاد نے۔ آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے نا تو پوری طاقت سے علی کے شیر دل پوتے کو سلام پیش کرنا ہے۔ پورا خطبہ پڑھ کے دیکھیے، پورا خطبہ کبھی دیکھیے کتاب میں پڑھ کے، آپ کو لگے گا کہ یہ خطبہ دینے والا 30 سے 35 منٹ میں یہ خطبہ دے سکتا ہے۔ کتنی دیر میں؟ میں کوئی تاریخی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تجربہ بیان کر رہا ہوں، حوالہ مت پوچھنے لگے گا بعد میں کوئی مہر نہیں لگا رہا ہوں۔ 30 سے 35 منٹ میں خطبہ دے سکتا ہے۔ رونا، گریا، آہو بکا 10 منٹ اور لگا لیجیے۔ 45 سے 46 منٹ کا خطبہ ہے۔ امام سجاد نے 46 منٹ خطبہ دیا ہے کھڑے ہو کے شام میں۔ اب اگر تاریخ یاد ہے آپ کو، امام سجاد کی شجاعت پہ پوری طاقت سے سلام کرنے کا دل چاہے تو نہ آواز کو روکنا ہے، نہ ہاتھ کو روکنا ہے۔ 14 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی ہے شام میں۔ 60 ہجری تک 46 سال ہوتے ہیں، 46 سال اہل بیت کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ بنی امیہ نے 46 سال تک، جو 46 منٹ کے خطبے سے 46 سال کی سازشیں بیکار کر دے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ علی مل کے زینب کا بابا، عباس کا بابا، بندہ بھی دیکھے، گونگا بھی بولے، بہرا بھی سن لے، نعرہ حیدری۔ 46 منٹ کے خطبے سے جو بنی امیہ کی 46 سال کی سازشیں ناکام بنا دے، اس بہادر کو سید سجاد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اپنے جسم کی قوت کو سمیٹ کر
اوپر تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر انشاءاللہ ایک ایسا تاریخی نعرہ لگائے کہ اس سرزمین چڑیالہ سے ہوتا ہوا فضاؤں کو چیرتا ہوا درگاہ عالیہ باب الحوائج بگرا سے ہوتا ہوا سمانا جائے گا، کربلا جائے گا اور نجف اشرف تک پہنچے گا. ایک نعرہ حیدری. سبحان اللہ بھائی، سلام. زندہ باد بھائی، زندہ باد. لوگ رو رہے ہیں، گریا آہو بکا. یزید نے اپنے مشاوروں سے پوچھا کہ بھائی صاحب اگر تھوڑی دیر اگر یہ اور بولا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا. میری حکومت برباد کر ڈالے گا، تخت پلٹ جائے گا، سلطنت پلٹ جائے گی. کیا کرنا ہے؟ کہ اذان دلوائیے. اذان دلوائیے. اذان 1 2 3 4 5 6 7 مؤذنوں نے مل کے اذان کہی. 7 مؤذنوں نے مل کے اذان کہی. اذان شروع ہوئی. اللہ اکبر. امام سجاد نے فرمایا میری جان، میرا بدن، میرا مال، میری کھال، میرا گوشت، میرا لہو، میری ہڈیاں، میرا دل، میری دھڑکن، سب کچھ اللہ کے نام پہ فدا. حیران لوگ اور چیخ مار کے رونے لگے. اتنا عظیم شخص تھا یہ. ہم نے پتھر برسا اس کے اوپر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تاریخ خطابت، تاریخ سماعت، تاریخ ذاکری، تاریخ ورش ازاں، تاریخ مجالس میں ایسے بہت سے جملے ہوتے ہیں جو ہمارے ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے جملے اتنے معجزاتی ہوتے ہیں کہ چاہے جتنی مرتبہ سنے لگتا ہے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اسی طریقے سے جو جملہ آنے جا رہا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہزاروں مرتبہ جملہ سنا ہوا ہے، لیکن یہ عزیزو جملہ نہیں ہے، معجزہ ہے. کس عنوان سے؟ امام حسین کی جیت کا اعلان ہے امام سجاد کی زبان سے. جملہ میں کہہ دوں گا، کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کھڑے ہوئے لوگ، بیٹھے ہوئے لوگ، تا حد نظر مجمع ہے، کون کون کتنی دیر تک امام سجاد کا ساتھ دیتا ہے امام حسین کی جیت کے اعلان میں. توجہ عزیزو. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد نے کہا تجھے اسی نام کا واسطہ ہے، رک جا. امام سجاد پلٹے یزید کی طرف، پلٹ کے کہا یزید صبح سے تو نے کھڑا کیا ہوا ہے یہاں، سنا رہا ہے مجھے جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون. فیصلہ کیے دیتا ہوں کون جیتا کون ہارا. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو میرا بابا حسین جیتا. سلامت رہے. مثل حسین دی کی حفاظت کرے گا کون؟ مثل حسین دی کی حفاظت کرے گا کون؟ تیروں کی چھاؤں میں یوں عبادت کرے گا کون؟ ہم بھی اگر چراغ تبرہ کو چھوڑ دے پھر نسل پر یزید کی لعنت. ایک اور چھوٹی سی تاریخ سمجھیے، پھر امام سجاد کی ذہانت کو کھل کے سلام کیجئے. یہ جو مجمع اکٹھا کر رہا ہے یزید، کس لیے اکٹھا کر رہا ہے؟
اپنی جیت کا اعلان کرنا. امام سجاد پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی تو لوگوں کو بلا رہا ہے، تیرا خطیب بولے گا تو میں بھی کچھ بولوں گا. امام سجاد نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ بھیڑ نہ بلاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈر کے لوگ ہی نہ آتے. امام سجاد نے مجمع کو جمع ہونے دیا، لوگوں کو آنے دیا، مسجد کو بھرنے دیا، یزید کے خطیب کو جانے دیا، پھر اسے اتار کے جہاں وہ یزید کی جیت کا اعلان کرنے والا تھا بیٹھ کے حسین کی جیت کا اعلان کیا ہے. امام سجاد نے نہیں توجہ فرمائی، جو سقیفائی بھیڑ میں غدیری اعلان کرے اسے سجاد کہتے ہیں. سقیفائی بھیڑ میں غدیر کا اعلان کرے اسے امام سجاد کہتے ہیں. اب میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، آخری گزارش ہے، بات تمام ہو جائے گی. یہ ہاتھ میرے جڑے ہیں، ہمیشہ جملہ یاد رکھیے گا. آغاز سفر شام ہو رہا ہے. کہاں سے ہوا؟ اذان ہوئی. اذان ہے حسین کی جیت کا اعلان. کیا ہے اذان؟ کیا ہے اذان؟ حسین کی جیت کا اعلان ہے اذان. یہ ہے آغاز سفر شام. اختتام سفر شام کہاں ہوا جانتے ہیں؟ ظلم تھک گیا، ظلم کی سانسیں اکھڑنے لگی، ستم نے صبر کے سامنے ہتھیار ڈالے، رہائی کا حکم ملا. امام سجاد جناب زینب کے پاس آئے. اردو ادب سے تھوڑی سی محبت ہے تو بتائیے گا. آ کے پوچھا پھوپھی اماں چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ جناب زینب نے پلٹ کے جواب دیا، یہ ظلم و ستم کی جو 2-4 سانسیں ابھی بچی ہیں اسے بھی چھوڑ کے کیوں جائیں؟ ان سانسوں کو بھی لے کے جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ کہ فرش عزا بچھے گا، مجلس ہوگی، بھائی کا ذکر ہوگا. نہیں توجہ فرمائی. آغاز سفر شام ہے اذان سے، اختتام سفر شام ہے فرش عزا پر. اذان ہے حسین کی جیت کا اعلان، فرش عزا ہے یزید کی ہار کا اعلان. میرے جوانوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں. دنیا کو جب بھی بتانا ہو حسین جیت گئے، مسلح پہ کھڑے ہو جایا کرو. بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جایا کرو. فرش عزا اور مسلح کے درمیان ہی کہیں دین رہتا ہے. فرش عزا چاہتا ہے کہ عزادار مسلح تک جائیں، مسلح چاہتا ہے کہ نمازی فرش عزا تک آئیں. جو دونوں کی ارمان کو پورا کرتا ہے وہی سچا حسینی بھی ہوتا ہے، سچا نمازی بھی ہوتا ہے. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے رسول کا. اب جو واپس پلٹے امام سجاد، کہاں گئے وہ ہاتھوں کے پتھر، کہاں گئی وہ ہاتھوں کی آگ، کہاں گئے چھت پہ بیٹھنے والے لوگ. امام سجاد آئے ہیں واپس شام سے، خود کو بھی بچا کے لائے، امام حسین کے کردار کو بھی بچا کے لائے، مولا علی کے کردار کو بچا کے بھی لائے، منوا کے بھی لائے، نانا کا دین بھی بچا کے لے آئے، قرآن کو بھی بچا کے لے آئے، شریعت کو بھی بچا کے لے آئے. وہ قلم جو اٹھے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، وہ قلم اٹھے تو تھے یہ لکھنے کے لیے، لیکن جب کاغذ تک پہنچے تو لکھا یہی کہ یزید نے رسول کے نوا سے حسین کو شہید کیا. امام سجاد کا کارنامہ تھا، امام سجاد کی شجاعت تھی، امام سجاد کی بہادری تھی، امام سجاد کی فراست تھی، امام سجاد کی ذہانت تھی. جو لوگ شام میں یہ کہا کرتے تھے کہ علی بھی کہیں نماز پڑھتے تھے، امام سجاد جب جا رہے تھے تو انگلی کے اشارے سے بول رہے تھے، وہ دیکھو علی کا پوتا سید سجاد جا رہا. یہ فتح تھی اہل بیت کے گھرانے کی، امام سجاد کے ذریعے رونما ہوئی. امام سجاد دنیا کہتی ہے بیمار تھے، لاغر تھے. لاغر بھی مان لیجئے، چلیے بیمار بھی مان لیجئے، لیکن لاغر تھے، بیمار بھی تھے، پھر بھی دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا. اس
قدر اتنی مضبوطی سے کام کیا کہ جس جگہ سے شریعت ختم ہونے کے ارمان سجائے جا رہے تھے وہیں جا کے شریعت کو بچا کے لے آئے، اور ہر منزل پر اپنے نانا کا وقار بچاتے رہے کہ دیکھ لو بیٹا ایسا ہے جس کا کہ بیماری کے عالم میں بھی دماغ بالکل مضبوط ہے، اس کا نانا رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ اس کے دماغ کو زیان ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کا کردار امام سجاد بچاتے ہوئے گئے، کربلا سے شام تک، واپس شام سے کربلا، کربلا سے اپنے چچا حسن کا صلح مزاج بھی امام سجاد نے پیش کیا ہے، نانا کا وقار بھی پیش کیا ہے۔ بیٹھے ہیں آپ لوگ رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ جس میں کئی مناسبتیں ایک جگہ اکٹھا ہیں۔ سید الشہداء کا 40 بھی ہے، وہ بھی مناسبت ہے، امام حسن کا تابوت بھی ہے، روز شہادت ہے، وہ بھی مناسبت ہے، ذوالجناح ہے امام حسین کا، حضور کی وفات بھی ہے۔ مناسبتوں کو بس ایک جگہ کرنا ہو تو ذہن میں فاطمہ سوچیے، ساری مناسبتیں خود ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گی۔ فاطمہ وہ بیٹی رسول کے بعد جسے رونے بھی نہیں دیا گیا ہے، فاطمہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے جنازے پہ تیر لگتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور فاطمہ وہ غریب ماں کربلا کی جو بیٹے کا لاشا پامال ہو رہا ہے، دوڑ دوڑ کے آواز دے رہی ہے، اس میرے لال کو میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اتنا سیدھا تو نہ کرو، اتنا ظلم تو نہ کرو۔ بس زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ مسائل زحمت تمام ہو جائیں گے۔ رو لیجیے جتنا رونا ہے، غصہ دے لیجیے جتنا دینا ہے، اور رویا کریں تو ہمیشہ بآواز بلند رویا کریں، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کریں۔ اس لیے نہ رویا کریں کہ ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے تو آپ کو رونا چاہیے، نہیں، اس لیے رویا کریں کہ آپ کی آواز شہزادی فاطمہ کے دل کو سکون بڑھا دیتی ہے۔ ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ امام باقر نے سوال کیا، ابو بصیر نے رومال نکالا، نچوڑ دیا، کہ مولا اتنا تو رو رہا ہو؟ کہ ایسے نہیں، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ رو رہی ہے، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے ہماری جدہ فاطمہ اپنے لال حسین کا ماتم کرتی ہے۔ اور عقیدہ ہے نا آپ کا، جب آپ روتے ہیں تو اکیلے نہیں روتے، یہیں کہیں شہزادی فاطمہ ہوتی ہے، کہیں شہزادی سکینہ ہوتی ہیں، کہیں امام سجاد ہوتے ہیں، کہیں جناب زینب ہوتے ہیں۔ آواز گریہ بلند ہوتی ہے تو جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہے، بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کا سر کٹتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ مجھے تماچے رکھتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ کی چادر چھلتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ سکینہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، کاش کہ پھوپھی اماں یہ لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے، بنا دیکھے اتنا رو رہے ہیں، اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو نہ میرے بابا کا گلا کٹتا، نہ مجھے تماچے لگتے، نہ آپ کی رضا چھلتی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ لیجئے عزیزو، اہل بیت کے غم کی داستان سمجھنی ہے، باد رسول سمجھیے۔ یا علی فاطمہ سے کہیے کہ باپ کے غم میں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ شہزادی فاطمہ جنت البقیع جانے لگی، ایک دن آ کے بیٹھی ہے خاموش، اداس، مایوس۔ علی آ گئے گھر میں، فاطمہ آج رونے کے لیے نہیں گئی؟ کہ یا علی ان لوگوں نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی۔ غم کا طوفان ہے بعد رسول۔ جس طریقے سے رسول کے بعد شہزادی فاطمہ کو نہیں رونے دیا گیا، اسی طریقے سے حسین کے بعد سکینہ کو نہیں رونے دیا گیا۔ بس فرق یہ ہے کہ سکینہ جب بھی روتی تھی رخساروں پہ تماچے لگتے تھے۔ یہ میرے جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، رونا نہ آیا کرے نا، شہزادی فاطمہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ میرے آنسوؤں کو آنسو عنایت فرما۔
پھر بھی رونا نہ آیا کرے. تو جو لوگ مجھے دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اکثر جوان ہیں, آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی نا, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کیجئے آپ کی چھوٹی سی بہن کو کوئی زلفوں کو تھام کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے, آپ میں سے کتنے جوان بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے. کربلا سے شام تک سجاد یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے, کبھی شمر تماچے مار جاتا, کبھی خولی تماچے مار جاتا. بعد رسول عالم, رسول کے غم کا منظر اور آگے بڑھا, غم کی تاریخ اور آگے بڑھی. امام حسن کا جنازہ دیکھا ہے ہم نے, زہر کیسا دیا گیا حسن کو. تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کسی دریا میں وہ زہر ڈال دیا جائے اور دریا کے پانی کو ساری دنیا کے لوگوں پہ بانٹ دیا جائے تو ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے وہ زہر کافی تھا. اتنا زہر اکیلے حسن کے جگر میں اتر گیا, جگر کے ٹکڑے گرنے شروع ہوئے. تنہا ترین اکیلی بہن ہے زینب تاریخ انسانیت کی, جس نے حسن کے جگر کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھے ہیں, حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا ہے. بول لیجئے, حسن رخصت ہو گئے, جنازہ چلا گیا. جنازہ گیا, ابھی گئے ہوئے دیر نہیں ہوئی تھی کہ جنازہ واپس آ گیا, مگر جیسے گیا تھا ویسے واپس نہیں آیا. سفید کفن سرخی میں بدل چکا تھا, لہو لہان کفن. ابھی زینب نے چاہا کہ حسین سے سوال کرے کہ کیوں جنازہ واپس آیا. امام حسین سمجھ گئے ماجائی سوال کرنے کا وقت نہیں ہے, بھیا حسن کی آؤ مل کے آخری خدمت اور کر دیں. جنازے سے تیر نکالیں, جنازے سے تیر نکالیں. زینب جنازوں سے تیر کھینچ رہی ہے, روتی جاتی ہے, ہائے میرا بھیا حسین, ہائے میرا بھیا حسین. پوچھنے والوں نے پوچھا جنازے سے تیر حسن کے نکل رہے ہیں, رو حسین کو رہی ہو؟ زینب نے تڑپ کے جواب دیا, زندگی بھر یہی سنتے آئی ہوں, میرا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. سوچ یہ رہی ہوں جب میرے امیر کا یہ عالم ہے تو میرے غریب کا کیا عالم ہوگا. آخری جملے مصائب تمام, تیر نکال لیے. وہ لیجئے زینب کربلا کی زمین پر چلی, قافلہ کربلا سے چلا, پسے گردن زینب کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. زینب اس جگہ سے گزری جہاں حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے. حسین کے جنازے پہ لگے ہوئے تیر زینب نے دیکھے. ایک مرتبہ زینب نے فریاد کرنا شروع کی, بھیا مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ماجائی نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے, بھیا معاف کرنا, آج آپ کے جنازے سے زینب تیر نہیں نکال سکتی, اس لیے کہ بھیا اس وقت تک میرے ہاتھ کھلے تھے, آج میرے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں. کیسے زینب آپ کے جنازے سے تیر نکالے؟ بھیا معاف کرنا, اے میرے ماں جائے مجھے معاف کرنا.